قرآن مقدس کی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اپنی پیاری کتاب میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک ہے نور مبین اور ایک ہے کتاب مبین۔ آپ مفسرین کی تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، اٹھا کر کے دیکھئے، مشہور مفسر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ المراد من نور ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کا آپ مطالعہ کیجئے، پڑھئے، مفسرین کی تفاسیر کی اسٹڈی کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو دو چیزوں سے خطاب فرمایا ہے، ایک نور مبین ایک کتاب مبین، ان دونوں میں سے نور مبین سے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، اور دوسری بات اور کتاب مبین سے مراد کلام مجید ہے۔ حضرات گرامی، آج اگر ہم اکناف عالم میں نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو ہر جگہ پریشانی، ہراس، خوف اور ڈر کا ماحول نظر آتا ہے، لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو کامیابی و کامرانی کہاں ملے گی؟ ہمیں اور آپ کو ترقی کہاں ملے گی؟ ہم اور آپ صحیح معنوں میں سچی اور اچھی راہ کیسے پا سکتے ہیں؟ تو آؤ سنو، اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب مبین کو بھی ہمارے درمیان اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پر نازل فرما کر کے ہمیں کتاب کو دیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ہمیں ذہن دیا ہے کہ اگر میں اپنے نبی کو بھیجتا اور اے میرے مخلوق اگر تمہیں میں کتاب نہ عطا کرتا تو فقط تم کتاب کو پڑھ کر فقط تم کتاب بغیر نور مبین کے نہیں سمجھ سکتے تھے، اور اگر میں نور مبین کو بھیجتا اور کتاب کو نہیں بھیجتا تو کما تم نور مبین کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ گویا کہ ان دو جملوں میں، ان دو باتوں میں آپس میں اس طریقے سے تال میل اور گھول میل ہے، شیر و شکر اس طریقے سے ہے کہ نہ ہی بغیر قرآن پاک کے آپ مصطفیٰ کریم کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی قرآن پاک کو مصطفیٰ کریم کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں اپنی ربوبیت کا اعلان کروں، جب میں نے چاہا کہ میں اپنے رب ہونے کا پہچان کرواؤں، تو میں نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ نور نبی کا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ قرب مولا میں رہتا ہے، وہی نور منتقل ہو کر کے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی میں آتا ہے، وہی نور منتقل ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک آتا ہے، وہی نور منتقل ہو کر کے ایک کے بعد دیگرے 1,02,24,000 انبیاء کرام ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صلب اطہر میں آتا ہے، اس کے بعد میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں آتا ہے۔ اس نور محمدی کا، اس نور مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیے، جب نور مصطفیٰ جہاں رہا اپنا جلوہ دکھاتے رہا، اگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیشانی میں رہا تو وہاں بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی میں آ کر کے جلوے دکھا رہا ہے۔ آؤ اس نور مصطفیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی میں رہ کر کے کس طریقے سے جلوے دکھائے ہیں، ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ ہم اور آپ جب کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں تو ہم اور آپ اپنے انگوٹھے کو آنکھوں سے لگا لیا کرتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو دلیل کہاں سے ملی، یہ ہمیں اور آپ کو سبق کہاں سے ملا؟ تو سنو، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسد خاکی کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسد خاکی کو، ان کے بدن کو پیدا فرمایا، ابھی آپ کی پیشانی، ابھی آپ کے جسد خاکی میں روح کو ڈالا نہیں گیا ہے، روح کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن روح بارگاہ الہی میں عرض گزار ہے، اے مولا میں اس تاریک گھر میں کیسے ٹھہر سکتی ہوں، میں اس تاریک گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ رب العزت اس روح کے کہنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان منتقل کیا جاتا ہے۔ اب جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم کے اندر اس نور کے ٹکڑے کو ڈالا جاتا ہے، ادھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، دیکھتے کیا ہے کہ میرے چہار جانب میرے ارد گرد ملائکہ مقربین طواف کر رہے ہیں، میرے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض گزار ہے، اے خالق کائنات جب میرے جسد خاکی کو تو نے بنایا، جب تو نے میرے جسد خاکی کو تیار کیا تو میرے ارد گرد کوئی فرشتہ نہیں تھا کہ جو طواف کرے، میرا چکر لگائے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ ہر فرشتہ میرے چہار جانب چکر لگا رہا ہے، میرا طواف کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے آدم یہ تمہاری خصوصیت نہیں، یہ نور محمدی کا جلوہ ہے، یہ نور محمدی کی خصوصیت ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم رب کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے مولا، اے میرے
خالق و مالک، اے خلاق دو عالم، میں جاننا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر وہ نور ہے کیا؟ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، نور آدم کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے انگوٹھے میں آتا ہے۔ جب انگوٹھے میں نور آتا ہے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ کر کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ ہمیں یہیں سے دلیل ملتی ہے کہ انگوٹھے کو چھومنا، آنکھوں سے لگانا کسی اور کی سنت نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایک منٹ بہت تیزی کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام سے وہی نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صلب طہر میں، وہاں سے پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم طہر میں، پھر اس کے بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں وجود پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں وہ نور پہنچتا ہے، اس کے جلوے دیکھو، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ خواجہ پاک ہو، چاہے وہ صابر پاک ہو، کوئی بھی اولیاء کرام ہو، جو بھی حسنی حسینی سادات کرام ہیں، وہاں پر مصطفیٰ کریم کے نور کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب ان کی ظاہری حیات میں اتباع پیروی لازم تھی، قرآن مبین کو پڑھ کر کے صحیح راستے پہ چلنے کی ضرورت تھی۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں، تب اب ان کے اولاد و امجاد کو ان کے نقش قدم پہ چل کر کے قرآن مقدس پہ عمل کر کے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی حاصل کرنی ہے، اور مرنے کے بعد میں انشاءاللہ العزیز جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اس لیے آپ اسی نور مصطفیٰ کے جلوے کو سادات بلگرام، خانوادے واحدیہ طیبیہ طاہریہ کے سرداران، ان میں جو آپ نور کے جلوے دیکھ رہے ہیں، تو انہی کے نقش قدم پہ آپ کو چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نماز کی پابندی کر رہے تو آپ کو بھی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر وہ لہو و لعب، ڈھول تاشا مجیر مرثیے سے بچ رہے تو آپ کو بھی ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہابیہ دیامنہ سے رشتے کے تعلق سے منع کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیر کی محبت در حقیقت یہ ہے کہ پیر کو بھی مانا جائے، پیر کی باتوں کو تب صحیح معنوں میں آپ مرید ہو سکتے ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے بیان کرنے میں جو خامیاں کوتاہیاں غلطیاں قصداً ساؤں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرمائے۔ سبھی حضرات مل کر کے توبہ استغفار کریں، استغفر اللہ رب کل ذنبی واتوب الیہ، کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔